مار کے سر کو پھاڑ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرے بھتیجے کا سر پھاڑے گا میں اس کے سر کو پھاڑوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو دلاسا دیتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہیں اور اپنے طور پہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، جس نے تیرا سر پھاڑا تھا میں نے اس کو اس کی قوم کے سرداروں میں نیچے گرا کر سر پھاڑا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب خاموش، تھپکی نہیں دے رہے، شاباش نہیں کہہ رہے، بلے بلے نہیں کہہ رہے، چہرے پہ مسکراہٹیں نہیں آ رہی۔ نبی کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو یوں کہنا پڑے گا چچا میری وجہ سے تو نے اس کے سر کو پھاڑا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں۔ جس طرح وہ غیر اللہ کا پجاری ہے اسی طرح تو بھی غیر اللہ کا پجاری ہے۔ پوچھتے ہیں بھتیجے خوش نہیں ہوا؟ تیری خوشی کس چیز میں ہے؟ تو کب خوش ہوگا؟ آقا کہتے ہیں چچا جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ، محمد کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت توحید، اس کو اپنا ہم اور غم سمجھو۔ چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، کزن ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، شہر کا ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے یہ شرک کی حالت میں جی رہا ہے، اس سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو، اس کو ہدیے دو، اس سے میل جول بڑھاؤ۔ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے گھر میں داخل ہو گئے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے اگر تو لا الہ الا اللہ کہہ دے تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا۔ وہ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی واپس اٹھتے ہیں، اس کے گھر کی دہلیز میں اس کی آخری ہچکی کی آواز سنتے ہیں، زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست بدقسمتی سے ابھی تک لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ آپ پہ قرض اور فرض ہے، یہ واجب ہے، اس دعوت کو اپنا ہم اور غم بناؤ جس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بہا، جس دعوت کو سن کر کفار مکہ کے پاس صرف ایک جواب تھا، صرف ایک اعتراض تھا، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مختار کل، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو بری کرنے والا، کسی کو اولاد دینے والا، ہم نے تو محکمے بانٹ رکھے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک کی پوجا، یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی۔ اور اللہ کی قسم آج بھی اپنے وطنوں میں یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی جائے جواب وہی ملتا ہے، تم گستاخ ہو، تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تم اولیاء کو نہیں مانتے، تم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ارے بزرگوں کی محبت، ان کا ادب و احترام دین کا حصہ ہے، ہم اللہ کے اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء سے جنگ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے، شرط ہے کہ وہ ولی اللہ ہو، لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ نہ ہو، گھوڑے شاہ نہ ہو، تیتر شاہ اور بٹیرے شاہ نہ ہو، وہ پیر پگاڑا نہ ہو جو سال میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کا دیدار کرواتا اور اس کی پجاروں گزرتی ہے تو اس کے حر مرید اس کے پجاروں کے ٹائروں کے نشانوں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ میرے شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے خاندان کا اجتماع ہوا، پیر پگاڑا شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کا فرسٹ کزن تھا، ایک مرتبہ اجتماع ہوا، مجھے بلایا اور سارے اس کے مشرک مرید اکٹھے، تو کہنے لگا شاہ صاحب دعائے خیر تو کروائیں۔ میں نے کہا چلو بہانہ ملا ہے کچھ کہنے کا، میں اسٹیج پر آیا اور میں نے کہا بھائی پہلے دوا دوں گا پھر دعا دوں گا۔ اب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر، جو تم کھاتے ہو وہ پیر پگاڑا کھاتا ہے، جو تم نکالتے ہو وہ یہ نکالتا ہے، تم مجبور ہو یہ مجبور ہے، تم اللہ کے بندے ہو یہ اللہ کا بندہ
ہوتا ہے، نہ تم مشکل کشا ہو نہ یہ مشکل کشا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زبان سے توحید کے جملے نکل رہے تھے اور اس پیر پگاڑے کے مریدوں کی گنوں کا رخ میرے سامنے ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں کہا بدر دین وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھنا۔ پیر پگاڑا کھڑا ہوا، اس نے کہا نیچے کرو، اپنے گن کا منہ نیچے کرو، یہ تمہارے باپ کے مقام پر ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے توحید کی دعوت پوری کی، جو ہی میں مائک چھوڑ کر نیچے اترا مجھے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے پھر کسی نے نہیں کہا، میں جوتی پہن کے گھر آ گیا۔ اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہو، اس کی عزت و احترام، اس کو ہم اپنا دین جانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے ولی نہیں مان سکتے جن کو نہ نماز کی تعلیم ہے، نہ شرمگاہ دھونے کا طریقہ آتا ہے، نہ لا الہ الا اللہ کی سوچ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہی کفار مکہ نے کہا، یہی آج کہتے ہیں ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مانے۔ یہ بڑی عجیب دعوت ہے، لیکن یاد کر لو جب حشر کا میدان ہوگا یہ پیر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے، اپنے مریدوں کی تمام کارستانیوں کا انکار کر دیں گے، بھول جائیں گے یہ عرس پہ آیا کرتے تھے۔ بڑی سرکار کا عرس ہوتا تھا، 6 میل پہلے جوتی اتار کے بغل میں لے لیا کرتے تھے کہ سائیں کے دربار پہ جا رہے ہیں، جوتا پہن کے نہیں جا سکتے۔ محمد کریم بیت اللہ میں جوتا پہن کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ اپنے باپوں کی قبر پہ جوتا پہن کے نہیں آ سکتے، بابا پوٹھا کر دے گا۔ جوتا پہن کر نہیں آنا بے ادبی ہے۔ میرے نبی نے جماعت کرائی، دوران نماز جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ سلام پھیرا، آقا نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ کہا آقا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم کس طرح پہنے رہ جائیں۔ یہ محبت ہے، انگوٹھے چومنا محبت نہیں کہ سنت پہ کوئی عمل نہیں کرنا، انگوٹھے رج کے چومنے۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ نبی آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ کہا ہم نے آپ کی محبت میں اتارے، ہم نے آپ کی تباہ میں اتارے۔ نبی بیت اللہ میں جوتا پہن کے طواف کرے، نماز پڑھائے، اور یہاں بڑی سرکار کے دربار پہ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے، جوتے اتار کے۔ بڑی بڑی سرکار بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں نے ود مت مری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پیر و مرید دربار میں اکٹھے ہیں اللہ کے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیر مریدوں کو دیکھیں گے، مرید پیروں کو دیکھیں گے، کڑے پہنے ہوئے کالے چولوں والے آگے۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، وچے ہی کوچ موچ ہے۔ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر ہے کیا؟ یا وہ خدا ہے یا خدا سے جدا، یا بندہ ہے یا خدا ہے، تیسری کیا چیز ہے؟ نہ خدا اکھنے ہاں نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ پیر و مرید ایک دوسرے کو دیکھ رہے، جہنم دہک رہی، وراء العذاب، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر پیر اپنے مریدے کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے نہیں کہا تھا، علی کہیں گے، عیسیٰ کہیں گے، اللہ پوچھے گا عیسیٰ سے انت قلت للناس، تو نے کہا تھا مجھے اپنا اللہ کا بیٹا سمجھنا؟ علی کہیں گے اللہ میں نے ان کو نہیں تعلیم دی کہ یا علی مدد کے نعرے لگانا۔ اللہ کے اولیاء جھوٹے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے مالک ہم نے نہیں کہا تھا ان کو دربار بنانے کا، غازی علمدار کا جھنڈا نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا، تعزیے نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا۔ پھر مرید جب یہ باتیں سنیں گے کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، 2 رکعت نماز نیرا، جو حال امام دا وہی میرا۔ دنیا میں جو مرضی قرآن سنا دو، حدیثیں سنا دو، سانو پتہ ہے تسی وہابی ہو، تسی نہیں ماننا۔ ارے بھائی وہابی بھاڑ میں گئے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہابی بھاڑ میں گئے، ہم حدیث محمد پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مان لی۔ لیکن جب وہاں اپنے پیروں کے جملے سنیں گے تو تڑپیں گے، آواز لگائیں گے لو ان لنا کرہ، اے کاش ہمیں